بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، آج کا میرا ٹاپک رہے گا رمضان اور روزے۔ تو دوستوں، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں سید ذوالفقار زیدی، آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریالٹی آف لائف۔ دوستوں، رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ روزوں، عبادتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ دوستوں، اس بابرکت مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیے اور سستی کاہلی چھوڑ کے آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ کو پورے روزے رکھنا ہے۔ دوستوں، یہ بابرکت مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جس کا آپ کو پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ تھوڑی سی کاہلی، سستی، کمزوری چھوڑ کے آپ کو عبادت بھی کرنا ہے اور آپ کو روزے بھی پورے رکھنا ہے۔ دوستوں، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے رہنما ہے اور جس میں ہدایت کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس مہینے میں پوری طریقے سے فٹ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ پورے روزے رکھیں، روزوں کو چھوڑے نہیں۔ اور اگر کچھ اس مہینے میں کوئی بیمار چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے، پر آنے والے مہینوں میں وہ اس کی قضا روزے جو ہیں وہ اس کو رکھنا پڑیں گے۔ یاد رکھو دوستوں، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ رمضان کا استقبال کیا کریے۔ آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے رمضان کے لیے، میں صرف آپ کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد سچے دل سے توبہ کیا کریے، اپنے لیے، اپنے پوری فیملی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ سب کو، پوری مسلم امت کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوشش کریے کہ آپ پورے روزے رکھیں اور روزے آپ سے قضا نہ ہوں، نہ چھٹیں، اگر آپ فٹ ہیں تو۔ دوستوں، مجھے علم ہے کہ ہماری جو نیو جنریشنز ہے وہ کنٹینیو 29 یا 30 روزے نہیں رکھ پاتی ہے، وہ بیچ بیچ میں ایک آدھ روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی سوچ کو اسٹرانگ بنائیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ سے کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے۔ جو لوگ ٹوٹلی فٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پورے روزے رکھیں اور روزوں کو نہ چھوڑیں۔ جو بیمار ہیں کسی ریزن کی وجہ سے، وہ اپنے روزے ڈراپ کر سکتے ہیں، جتنے رکھ پائے اتنے رکھیے، اور رمضان کے بعد جو بھی روزے آپ نے چھوڑے ہوں ان کو پورا کریے۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے کھلی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ تو خدا را اس بابرکت مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور لاپرواہی اور کمزوری اور کسی بھی اس طرح کی چیزوں میں نہ اپنا جو قیمتی ٹائم ہے، آپ کا یہ جو قیمتی مہینہ ہے روزے کا، اس کو نہ گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے روزوں کا کنسپٹ بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہماری باڈی روزہ رکھنے سے پوری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیٹ میں جو بھی گندگی جمع ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے آپ کو اپنی باڈی پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، رمضان کے مہینے میں آپ کو اپنے کھان پان پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد یا سحر میں بہت زیادہ آپ کو اوور ایٹنگ نہیں کرنا ہے، لمیٹڈ کھانا ہے۔ بہت زیادہ آئلی کی چیزوں سے پرہیز کریے گا، بہت زیادہ مرچ مسالے کی چیزوں سے پرہیز کریے گا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کریے گا، یہ چیزیں آپ کو نقصان کریں گی۔ دوستوں، روزہ نہ چھوٹے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب پہلا روزہ آپ رکھیں تو پورے مہینے کی نیت آپ پہلے ہی روزے کے ساتھ کر دیں۔
جیسا میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ پہلے روزے کی نیت کے ساتھ ہم پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق ہو، اور ہم جب نیت کر چکیں گے تو ہم اس کو اتنی اسٹرانگ طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریے کہ پہلے ہی روزے میں آپ پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لیے، تاکہ آپ کو پورے مہینے کے روزے جب آپ رکھیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ پھر سے سمجھ لیں، روزہ افطار کے ٹائم آپ اوور ایٹنگ نہ کریے۔ اوور ایٹنگ کرنے سے جو بھی روزے کے جو فائدے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو لمیٹڈ کھائیے، اور جو طاقت کی چیزیں ہیں وہ کھائیے روزہ افطار کے ٹائم یا افطار کے بعد، اور اتنا کھائیے جتنا جینے کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کے لیے نہ جیے، جینے کے لیے کھائیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملتے ہوں گے جو پورے 11 مہینے تو ماشاءاللہ فٹ رہتے ہیں، پر رمضان آنے کے ٹائم وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایک شعر کہہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کر دعا مانگو، جن کو 12 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیماری۔ ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کر دعا مانگو، جن کو 12 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیماری۔ دوستو، میرے لیے، میں ڈاکومنٹ کنٹرولر ہوں اور میرا ورک آفس میں بیٹھنے کا ہے۔ تو جب سے 2007 سے میں گلف میں آیا ہوں، تب سے رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی آسان رہتا ہے میرے لیے۔ جتنے بھی روزے ہوتے ہیں وہ فری کے روزے ہیں میری جاب کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، آدھے دن جو ہے میں جاتا ہوں آفس میں، اے سی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، اور باقی کا آدھا دن میں آ کے روم پہ آرام کرتا ہوں۔ جب نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، ورنہ اے سی میں آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے یہ جو روزے ہیں یہ گلف کنٹریز میں ایک دم فری کے روزے ہیں، اور اس طرح کی جن کی بھی آفیشیل جاب ہے ان کے لیے بھی جو گلف کے روزے ہیں وہ ایک دم فری کے روزے ہیں۔ تو پلیز خدا را روزوں کو پورا رکھیں، بنا چھوڑیں۔ دوستوں، اگر آپ نوٹس کریے تو رمضان کا جو مہینہ، روزوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی سب سے آسان عبادت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ روزے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف منہ پہ تالا لگا لینا ہے، یعنی کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری عبادت کریے، دیکھیے فار ایگزامپل آپ کو حج پہ جانا ہے، تو حج پہ جانا ہے تو ایک تو بہت زیادہ آپ کے پاس، اگر آپ انڈیا سے حج کر رہے ہیں یا پاکستان سے حج کر رہے ہیں تو آپ کو 3-4 لاکھ کا پیکج ہو گیا حج کا۔ تو آپ کو 3-4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تب آپ حج پہ جائیں، اور حج پہ بھی جائیں گے تو ایک بہت زیادہ سیکوینس کے سٹیپس ہیں کہ آپ میقات پہنچیے، وہاں پہ احرام باندھیے، وہاں سے پھر آپ مکہ جائیے، وہاں طواف کریے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریے، پھر صفا مروہ میں آپ 7 راؤنڈ لگائیے۔ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو اس کو جب آپ مکمل کریں گے تب آپ کا حج مکمل ہوگا۔ تو بہت ایک ہارڈ عبادت آپ کہہ سکتے ہیں روزوں کے مقابلے۔ اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے یا خمس دینا ہے تو بھی آپ کیلکولیٹ کریے ساری چیزوں کا، اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیے، خمس نکالیے، اور آپ کے پاس سے زکوٰۃ یا خمس نکالنے میں پیسہ آپ کے پاس سے جائے گا، یعنی وہ برکت ہوگی آپ کے پیسوں میں، وہ بات الگ ہے، پر پھر بھی پیسہ آپ کے پاس سے جائے گا۔ روزوں میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف
کچھ کھانا سویرے اٹھیے، جو کھانا ایک پرٹیکولر ٹائم سے پہلے کھا لیے، دن میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی آپ کو روزہ افطار کے ٹائم کھانا پینا ہے۔ صرف سب سے آسان عبادت ہے یہ۔ اور کیا کیا پرہیز کرنا ہے آپ کو؟ روزے میں صرف کھانے پینے کے علاوہ آپ کو دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں نہیں سوچنا ہے، آپ کو آنکھوں کا پرہیز چاہیے، آپ کو کچھ غلط دیکھنا نہیں ہے، آپ کو کچھ بیڈ اسمیل، کسی طرح کی کچھ اسمیل سونگھنا نہیں ہے، دھول مٹی نہ جائے ناک میں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے اور پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی پورا جسم آپ کا روزے سے رہے گا، نہ ہاتھوں سے کوئی خطا ہو، نہ پیروں سے کوئی خطا ہو، نہ زبان سے کوئی خطا ہو، نہ کسی طریقے کی آنکھوں سے کوئی خطا ہو۔ تو ساری چیزوں کا آپ کی پوری باڈی کا روزہ رہے گا۔ تو اس طریقے کے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، اور پوری کوشش کریے کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی ممبرس ہیں ان کو بھی کہیے کہ کسی طرح کا کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔